حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت اچھا دوست تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ سے عرض کیا، کہنے لگا، اے موسیٰ، بارگاہ الہی میں میرے لیے دعا ہی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت سے نواز دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، تو ان کا دوست آبادی سے علیحدگی اختیار کر گیا اور پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے نہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میرا وہ دوست کدھر چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو مجھے حقیقی طور پر پہچان لیتا ہے وہ کبھی مخلوق کی دوستی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بازار میں اکٹھے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک عورت بڑے زور کے ساتھ آپ سے ٹکرائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار کی قسم، اس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ کا جسم تو میرے ساتھ ہے لیکن دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری خالہ کے بیٹے، اے پیارے عیسیٰ، میرا دل اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں۔ کہتے ہیں حقیقی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہو جائے اور ایسی شراب محبت پیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بغیر اسے ہوش نہ آئے۔ ایسا انسان ہی ہدایت یافتہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں نا، وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ کھانے پینے تک کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 روز میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو مہینے میں صرف ایک مرتبہ کھاتے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا کہ وہ 70 روز تک بھی کچھ نہیں کھاتے، اور جب کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، اور جب بھوکے رہتے تو طاقتور ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال تک کعبہ کی مجاوری کی، لیکن ان کو کسی نے بھی کھاتے پیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہوں نے ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی۔ حضرت عمر بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے سوائے 3 کاموں کے کبھی بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ نمبر 1، نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے، نمبر 2، بیماروں کی عیادت کے لیے، اور نمبر 3، جنازوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ارشاد فرماتے کہ مجھے لوگ اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ چوری اور راہزنی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ عمر ایک بہترین اور بیش قیمت جوہر ہے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اس سے آخرت کے لیے خزانہ اکٹھا کرنا چاہیے، اور آخرت کی طلب لازم ہے کہ وہ دنیا میں عبادت و ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر مکمل کنٹرول حاصل کیے بغیر حالت کی حفاظت کرنا انتہائی دشوار ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت و ریاضت کی ابتدا میں جب مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا تو میں اپنی آنکھوں میں نمک کی سلائی پھیر لیتا، اور جب نیند کا غلبہ شدید ہو جاتا تو اپنی آنکھوں میں نمک ڈال لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن حکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا تو وہ دریا میں کود جاتے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور تیرتے۔ دریا میں موجود مچھلیاں سن کر حضرت موسیٰ